but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love میرا آج کا ویلاگ ہے ان ماڈرن لیڈیز کے نام جو مغرب کی تنقید کرتے ہوئے آزادی نسواں کی علمدار ہیں، میرا جسم میری مرضی کی فالورز ہیں، جو کہتی ہیں اپنا کھانا خود گرم کرو، اور انہوں نے بعض اسلامک اصولز کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح کرتی ہیں، اور غلطی سے کچھ ہمارے مفتی حضرات بھی ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ شوہر کی خدمت، کھانا پکانا، بچوں کو دودھ پلانا یعنی مدر فیڈ دینا، یہ بھی ایک احسان عظیم ہے، اور شوہر اس کا معاوضہ دے، اور شوہر کی ماں باپ کی خدمت آپ پہ فرض نہیں ہے، علیحدہ گھر آپ کا جائز اور لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے یہ رائٹ اگر آپ افورڈ کرتے ہوں، اور اگر شوہر کے حالات اس کی اجازت دیتے ہوں، اس کی پسلی اتنی ہو کہ انڈیپینڈنٹ گھر خرید سکے یا کم از کم کرائے پہ لے کے رہ سکے تو ضرور لے کے دے، لیکن اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بوڑھے والدین کو نظر انداز کرنا ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ بے شک آپ کو علیحدہ گھر ملنا چاہیے اگر آپ کے شوہر میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ علیحدہ گھر کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، علیحدہ گھر لے کے دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ اس کے ماں باپ کے پاس ہی کوئی گھر لے لیں، یا اگر یہ اس صورت میں ہوگا اگر وہ بہت سارے بہن بھائی ہیں اور ماں باپ کے پاس کوئی نہ کوئی بھائی ہے اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے، اس کی بیگم ہے، لیکن اگر ماں باپ اکیلے ہیں تو پھر یہ آپ پہ اخلاقی فرض ہے کہ آپ انہی کے ساتھ رہیں۔ بے شک آپ اپنا پورشن علیحدہ کر لیں، اگر ڈبل سٹوری ہے تو علیحدہ اپنا کمرہ سیٹ کریں، اپنا علیحدہ لاؤنج سیٹ کریں، علیحدہ کچن ہو، یہ آپ کا حق ہے، یہ میں کہتا ہوں آپ کو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتی کہ شوہر کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے سے باز آ جائے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ تو اس کی زندگی میں اب آئی ہو نا، وہ اس ماں غریب کا کیا کرے جس نے 25-30 سال تک اس کو پال پوس کے جوان کیا ہے، جس نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی، اور سب سے پہلے تو 9 ماہ اس کا وزن پیٹ میں اٹھایا ہے۔ جب آپ ماں بنے گی آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کو جنم دینا آسان نہیں ہے، تو اس ماں کی اس قربانی کو دیکھیں کہ اس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، پھر راتوں کو جاگ کر اس کی پرورش کی، خود گیلے بستر پہ سوئی اور اس کو خشک پہ لٹایا۔ آج کل تو خیر پیمپر آ گئے ہیں، پہلے زمانے میں یہ پیمپر شیمپر نہیں ہوتے تھے، اور مائیں یہ سیکریفائس کرتی تھی، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ خود گیلی جگہ پہ سو گئی، بچے کو خشک جگہ پہ سلا دیا۔ تو اس ماں غریب کا وہ شوہر کیا کرے اگر کوئی اور ہے ہی نہیں اس کو سنبھالنے کے لیے؟ باپ بھی بوڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، پینشن میں ہے، یا پینشن بھی نہیں آ رہی، بعض لوگوں کی سرکاری نوکری بھی نہیں ہوتی، تو کہاں چھوڑا وہ ماں کو؟ آپ لے کے اس کو علیحدہ ہو گئی تو ماں کے فرض کون پورا کرے گا؟ آپ کو نہیں پتہ کہ اسلام نے کیا کہا ہے؟ آپ کو یہ تو اسلام کا فتویٰ یاد آ گیا، طارق الجمیل نے کہہ دیا کہ عورت کے اوپر ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، تو آپ نے یہ نہیں سنا کہ ایک شوہر پہ سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، اور
ایک بیوی پہ پہلا حق اس کے شوہر کا ہے، تو آپ نے ہر حال میں اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے، تو آپ اس طرح شوہر کو راضی کر لیں گی؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیوی شوہر کی فرمان ہوتی ہے نا، اس کی آخرت میں بھی بخشش نہیں ہے۔ یہ فرمان ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بیمار پڑ جائے، اس کے سارے جسم پہ پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں، اور اگر وہ عورت اپنی زبان سے چاٹ کے بھی اس کو صاف کرے نا، تو پھر بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایک عورت سالوں کی ریاضت عبادت کرے اور ایک ٹانگ پہ کھڑی رہے، لیکن وہ اس حالت میں رخصت ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناخوش ہو، تو اس کی بخشش نہیں ہونی۔ آپ کو تو پتہ نہیں شوہر کے حقوق کا کیا ہے۔ آپ شوہر کے حقوق پورا کریں، اس کی عزت کریں، اس کے ماں باپ کی عزت کریں، اسی میں آپ کی نجات ہے، تبھی آپ اچھی بیوی بنے گی۔ اچھا، تو پھر اس باپ کا وہ کیا کریں شوہر؟ آپ تو کہتی ہیں نا کہ اب میرا شوہر کماؤ ہو گیا ہے، تو اس باپ کو دیکھیں جس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، اگر وہ بڑا بیٹا ہے تو اس پہ لگا دی کہ یہ بڑا ہو کے میرا سہارا بنے گا، میں جب کام کے کرنے کے قابل نہیں رہوں گا تو یہ مجھے دیکھ بھال کرے گا۔ تو اس کے خوابوں کا آپ کیا کر رہی ہیں؟ سارے باپ خوشحال نہیں ہوتے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، یہ اتنے ویل آف بھی نہیں ہوتے۔ اس باپ کا کیا کرو گے جس نے اپنے چھوٹے بچوں کی حق تلفی کر کے بڑے بچے کو اعلیٰ تعلیمیں دلائیں کہ بڑا ہو کے یہ میرا بازو بن جائے گا، پھر میری بیٹیوں کی شادی کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلے گا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں؟ حق صرف آپ ہی کے ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ بیوی پہ فرض نہیں ماں باپ کی خدمت، اور علیحدہ اگر بیوی کا حق ہے تو کیا کرے وہ اپنے ماں باپ کو؟ ان کو چھوڑ دے، لاوارث چھوڑ دے؟ نہیں، غلط اپروچ ہے۔ پھر اس بھائی کا کیا کریں؟ وہ چھوٹے بھائی، وہ بڑے بھائی جو شادی سے پہلے گھی شکر تھے، ایک دوسرے کی جند جان تھے، وہ بہن بھائی جو شادی سے پہلے ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، بھائی بھائیوں کا سہارا ہوتے ہیں، شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ بھائیوں میں لڑائیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ سمپل وجہ ہے کہ ان کی بیویوں کی نہیں آپس میں نہیں بنتی۔ درانی جٹھانی سے لڑ رہی ہے، جٹھانی درانی سے لڑ رہی ہے، ساس بہو کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، بہو ساس کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، تو یہ آپ جو ڈومیسٹک پولیٹکس بھی کرتی ہیں نا، اسی سے گھر ٹوٹتے ہیں، یہی بھائیوں کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، علیحدہ اگر آپ کا حق ہے، ماں باپ، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ پہ فرض نہیں، تو بتائیں ان بہنوں کا کیا کریں؟ وہ بہنیں جو اگر بڑی ہیں تو ماؤں کی طرح بچوں سے پیار کرتی ہیں، بھائیوں سے، اگر وہ چھوٹی ہیں تو وہ ان کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہیں۔ نہیں جناب، آپ کو سب کے حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ جب آپ شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھو گی نا، تو جو آپ کی بھابھی ہوگی نا، وہ آپ کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے گی۔ تو اس طرح کوئی ماں باپ اولڈ ایج میں بے گھر نہیں ہوں گے، اپنے بچے کی بے رخی کا نشانہ نہیں بنیں گے۔ تو آپ کو ایک میانہ روی اختیار کرنی ہے، اسلام کے اصولوں پہ چلنا ہے۔ اسلام ہمارا عالمگیر مذہب ہے، اور اس نے جو ہمارے لیے ایک وے آف لائف ڈیسائیڈ کیا ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ کا سربراہ آپ کا شوہر ہے، اس کی اطاعت آپ پہ فرض ہے۔ آپ اس کو سکون دیں، وہ دیر تک زندہ رہے گا، آپ کو لک آفٹر کرتا رہے گا، دیر تک جوان رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے انہی گھریلو سازشوں میں پڑ کے اس کا جینا دوبر کیا رکھا، تو وہ بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا اور جلد ہی دنیا سے چلے جائے گا۔ میں نے آج تک زیادہ تر مرد ہی
ہارٹ اٹیک سے مرتے ہوئے دیکھیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ماڈرن لیڈیز ہوتی ہیں، بعض جو دیسی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی کم نہیں ہوتی. بس اللہ میاں عقل دے آپ کو، شعور دے، چاہے آپ ایجوکیٹڈ ہیں، ماڈرن ہیں، گھریلو ہیں، یا ناخواندہ ہیں، پڑھی لکھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو اسلام کے اصولوں کو فالو کرنا ہوگا، تبھی آپ اپنا گھر گزار سکیں گے. تو یہ میرا ویلاگ تھا. تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہو سکے تو اپنی قیمتی کمنٹس مجھے دیجئے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.